سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ وهو الذي مرج البحرين، اللہ وہ ذات ہے جس نے ملا کے چلایا دو دریاؤں کو، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا اور خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھارا اور کڑوا ہے، وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور اسی نے بنایا ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ اور ایک روکی ہوئی رکاوٹ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس کا نسب بھی بنایا، سسرال بھی بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا پروردگار ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ جیسا کہ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل اور شاہکار بیان فرمائے ہیں، دھوپ اور سائے کا ذکر فرمایا، رات اور دن کے نظام کا ذکر فرمایا، گزشتہ درس میں ہواؤں کا نظام، بارش اور پانی کے ذریعے زمین کی سیرابی اور شیدابی اور مخلوقات کی پیاس کا بجھانا، یہ سارے قدرت کے دلائل اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ ان قدرت کے دلائل سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے آج کے اس درس میں جو آیات مبارکہ پڑھی گئی، ان میں اللہ رب العالمین نے ایک تو ان دو دریاؤں کا ذکر کیا جن میں سے ایک کا پانی نہایت میٹھا، شیریں، خوشگوار، سیراب کرنے والا، اور دوسرے کا پانی نہایت کھارا اور کڑوا اور نمکین ہے، اور اللہ پاک نے دونوں کو اس طرح ملا کے چلایا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں
اور دونوں کا پانی بھی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا، اور بظاہر دیکھنے میں کوئی پردہ نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ایک ایسا پردہ اللہ نے درمیان میں ڈال دیا ہے جو ایک کا پانی ادھر کا پانی ادھر نہیں ہونے دیتا اور ادھر کا ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کے چلایا۔ مرج عربی زبان میں جب کچھ چیزیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں، مل جائیں، اس کو مرج کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس باغ کو بھی مروج کہا جاتا ہے جس باغ میں مختلف قسم کے پودے پھل پھول ہوں، چونکہ وہ کئی چیزیں اکٹھی ہوتی اس لیے اس کو مروج کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے عرب کے علاقے کے اندر سرسبز و شاداب باغات ہوں گے۔ جس زمانے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ خشک پہاڑوں کا شہر ہے، وہاں پہ سبزہ نہیں تھا، بہت کم، کہیں کوئی درخت نظر آتا، لیکن آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں عرب کے ریگستانوں میں باغات اور پودے لہلہاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہاں جو باغ کے لیے لفظ استعمال فرمایا وہ مروج کا استعمال فرمایا۔ لا تقوم الساعة حتى تصير العرب مروجا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کے اندر باغات اور نہریں جاری نہیں ہو جائیں گی۔ تو یہ مرج کا لفظ کسی چیز کو اکٹھے ملا کے چلانا، تو دو دریاؤں کو اللہ نے ملا کے چلایا۔ ھذا عذب فرات، اس کا پانی نہایت میٹھا، خوشگوار، شیریں اور پینے کے قابل۔ وھذا ملح اجاج، اور یہ جو دوسرا ہے یہ نمکین، کڑوا، کھارا پانی۔ دنیا کے اندر آپ حضرات دیکھتے ہیں دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، بارش سے پانی جو اترتا ہے یہ پانی میٹھا ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے۔ یہی پانی جب چلتے چلتے سمندر میں پہنچتا ہے تو سمندر کا پانی کڑوا، نمکین اور انتہائی گویا کہ کھارا ہوتا ہے، جس کو انسان پی نہیں سکتا، وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ پاک کی ایک کرم نوازی ہے، دنیا کا ایک بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ سائنسدان یا آج کل جو جغرافیائی لحاظ سے دنیا کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ 3 حصے پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی ہے۔ اب 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی، یعنی چوتھا حصہ خشکی کا ہے۔ اب اگر یہ 3 حصے پانی، سارا پانی میٹھا ہوتا، سارا پانی خوشگوار ہوتا، تو یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میٹھا پانی جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ میٹھے پانی کو اگر آپ چند دن تک رکھ دیں تو اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ سمندروں کا پانی کڑوا، نمکین، ملح اجاج اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سمندروں کا پانی خراب ہوتا، بدبودار ہو جاتا، تعفن پیدا ہو جاتا، اور اتنی بدبو ہوتی کہ انسانوں کے لیے زمین پہ رہنا مشکل ہو جاتا، بالخصوص جب کہ سمندروں کے اندر بڑی بڑی مخلوقات بھی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنی مخلوق خشکی پہ نہیں جتنی مخلوق اللہ نے سمندروں کے اندر پیدا کی ہوئی، اور وہ مرتی بھی وہیں پہ ہے۔ اب وہ مرے بھی اور وہاں پہ پانی کی بھی بدبو ہو، ان مخلوقات کی بھی بدبو ہو، تو اس زمین کو اس قدر تعفن زدہ یہ ہو جائے کہ
کہ یہاں پہ انسان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے اپنی کرم نوازی اور اپنی رحمت سے سمندروں کے پانی کو نہایت شور بنایا ہے، کھارا بنایا ہے، نمکین اور کڑوا بنایا ہے کہ وہ پانی خراب بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو کوئی چیز جو مخلوق مرتی ہے وہ بھی گویا کہ ایک قسم کی گیس بن کے ختم ہو جاتی۔ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ پاک نے دنیا میں ایسا نظام بھی بنایا، ایسے دریا بھی دنیا میں نظر آتے ہیں کہ دو دریا بالکل ساتھ چل رہے، ساتھ چل رہے، دونوں کے پانیوں کا رنگ بھی علیحدہ ہے، دونوں کے پانیوں کا ذائقہ بھی علیحدہ ہے، اور دونوں پانیوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، اپنے کسی شاگرد کو جو بنگال کے رہنے والے تھے، ان سے حضرت نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ دو دریاؤں کا ذکر ہے، اکٹھے چلتے ہیں اور ان میں ایک میٹھا ہے ایک نمکین ہے، تو بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے یہ دریاؤں اور سمندروں کا علاقہ ہے، تو یہاں بتاؤ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا دریا، کوئی ایسی جگہ۔ تو اس شاگرد نے پھر وہاں کے حضرات علماء سے تحقیق کر کے علماء کی گواہیوں کے ساتھ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلائی، جس کو حضرت نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں درج کیا کہ بنگلہ دیش کا علاقہ اراکان سے لے کر چاٹگام تک یہ دونوں جگہیں ہیں، یہاں بیچ میں دو دریا اس طرح چلتے ہیں کہ دونوں دریاؤں کے پانی کا رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، اور ایک کا پانی دوسرے کے پانی کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا، بظاہر درمیان میں کوئی دیوار بھی نہیں، کوئی آڑ بھی نہیں، اور ایسا منظر آج کل ویڈیو پہ دیکھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں ویڈیوز نیٹ پہ اور قدرت کے مناظر کو دیکھیں تو ایسے دریا ایک نہیں کئی جگہ پہ ایسے مناظر ہیں کہ دو دریا ساتھ چل رہے ہیں اور ان کے پانی کا رنگ بھی مختلف ہے، ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے۔ ایک کا پانی نہایت میٹھا، شیریں، خوشگوار، پینے کے قابل، اور دوسرے کا پانی نہایت کڑوا، نمکین اور بالکل کھارا جو نہ پینے کے قابل ہے۔ یہ ان دونوں پانیوں کو ساتھ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر بھی یہ بات درج کی ہے بنگلہ دیش کے علاقے کی۔ وہ فرماتے بنگلہ دیش کے کسی شہر کے اندر سمندر کے کنارے ندیاں ہیں، چھوٹے کھالے ہیں سمندر کے کنارے بنے ہوئے۔ جب سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، پانی جب چڑھتا ہے سمندر کا، تو وہ بعض اوقات چڑھ کے ندیوں کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ پانی واپس جاتا ہے تو وہ ندی سے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اور حضرت نے لکھا ہے کہ عجیب قدرت یہ ہے کہ جو ندی کا پانی نیچے ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو سمندر کا پانی اوپر آتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ اوپر والا کڑوا ہی واپس جاتا ہے، وہ نیچے والا میٹھا ویسے کا ویسے کڑا رہتا ہے۔ تو یہ پانی کے اوپر پانی آ جائے اور پھر وہ واپس چلا جائے اور اس کا نیچے کوئی اثر نہ ہو، تو نیچے کا اوپر کوئی اثر نہ ہو، ان دونوں پانیوں کو ساتھ چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ فرمایا ھذا عذب فرات، یہ نہایت میٹھا، خوشگوار، شیریں، اور یہ بہت کڑوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، جب آپ پانی پیا کرتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ الحمدللہ الذی سقانا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پانی پلایا میٹھا اور خوشگوار اپنی رحمت سے، میٹھا اور خوشگوار پانی پلایا اپنی رحمت سے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر دیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کڑوا نہیں کر دیا، کیونکہ گناہوں کی ایک نحوست ہے، گناہوں کی ایک کالک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، حجر اسود
جو بیت اللہ کے کونے پہ لگا ہوا پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے، جس کو حاجی حجاج کرام خوش نصیب لوگ جا کے چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو پتھر جب جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا، یہ کالا نہیں تھا، یہ سفید تھا۔ پھر جب جب انسانوں نے اس کو چومنا شروع کیا تو جو انسانوں کے گناہ گار ہونٹ اس پہ لگتے رہے، گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو گیا، اس لیے اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی ایک نحوست ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تو دعا کرتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر دیا۔ تو پانی پئیں تو کبھی ہم بھی دل سے یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے میٹھا ٹھنڈا پانی ہمیں پلاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان دونوں کو میں ساتھ ساتھ چلاتا ہوں، بظاہر کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں، لیکن وجعل بینہما برزخا، اللہ نے دونوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھا ہے، وحجرا محجورا، اور ایک ایسی آڑ رکھی ہے جو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ دونوں دریا اپنی اپنی جگہ پہ چلتے ہیں، ایک کا پانی ادھر نہیں ہوتا، دوسرے کا پانی ادھر نہیں ہوتا۔ یہ نظام دنیا کے اندر کس نے بنایا، کس نے چلایا؟ اللہ رب العالمین۔ دوسری بات ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرے آب سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان پتہ نہیں کیا فن خوان بنا پھرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، حالانکہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے تو کس قدر ایک حقیر چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ایسی چیز ہے کہ جو نجس بھی ہے، گندی بھی ہے، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، اس گندگی سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اب اپنی اصل پہ انسان غور کرے تو کبھی بھی اس طرح کے دعوے دل دماغ میں نہ آئیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ انسان تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا انسان کو ہم نے اس پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کے لیے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، نسب بھی بنایا، سسرال بھی بنایا۔ کچھ رشتے ماں باپ سے چلتے ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ رشتے سسرالی رشتے ہیں، سسر ہے اور جو ہے بہنوئی ہے، یہ سسرالی رشتے کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو سسرالی رشتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت اور انعام ہے۔ اگر صرف نسب ہی ہوتا، سسرال نہ ہوتا تو شادی کہاں انسان کرتا، شادیاں نہ ہوتی تو پھر انسان کی نسل آگے کیسے چلتی۔ تو اللہ پاک نے انسان کے لیے نسب بھی بنایا، سسرال بھی بنایا، اور دونوں کو اللہ نے اپنی نعمت اور قدرت کے طور پہ ذکر کیا۔ فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا پروردگار ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ دلائل قدرت اللہ پاک بیان فرما رہے کہ پوری کائنات کے اندر سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دھوپ اور سائے کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ بارش اور بادل کے نظام کو کس نے چلایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ٹھنڈی میٹھی ہوائیں بارش سے پہلے کون چلاتا ہے؟ اللہ پاک۔ رات اور دن کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور ان پانیوں کے ذریعے، بارش کے ذریعے سے زمین کو سرسبز و شاداب کون بناتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہی ہے جس نے دریاؤں اور سمندروں کو چلایا، ان کے پانیوں کو کسی کو میٹھا بنایا، کسی کو کھارا بنایا، اور پھر اللہ پاک ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس کا نسب بھی بنایا، اس کا سسرال بھی بنایا۔ یہ سارے کام کس نے کیے؟ اللہ پاک نے۔ اللہ پاک فرماتے اس کے بعد بھی تم مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ پوری کائنات میں نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اگر کوئی ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو کے کسی انسان کو کوئی نفع دینا چاہے
ایک روپے کا نفع نہیں دے سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں اور کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے کیا ہو گیا، تمہاری مت ماری گئی ہے، مجھے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ لا ینفعہم ولا یضرہم، جو نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ تو عبادت صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ سارے نفع بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اور سارے نقصان بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان سے نہیں بچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، چلاتا بھی وہی ہے، ابھی بھی اسی کا اختیار ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ پاک فرماتے تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو نہ نفع کا کوئی حق ہے نہ نقصان کا کوئی اختیار ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر جو ہے، یہ بے ایمان انسان جو ہے، یہ تو ہمیشہ اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار بنتا ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم کس کے مددگار بنیں؟ رب کے۔ رب کے مددگار بننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس کے دین کے مددگار بنیں گے، اس کے نظام کے مددگار بنیں گے، قرآن و سنت کے مددگار بنیں گے تو وہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کر باطل، کافر، بے ایمان کا مددگار بنے تو گویا یہ انسان اللہ کے مقابلے میں شیطان کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ انسان تو ایسا ناشکرا، ناسپاس ہے کہ کھاتا میرا ہے اور گاتا کسی اور کا ہے۔ کھاتا میرا ہے، مدد کسی اور کی کرتا ہے، میرا کھا کے، میرا پی کے، پھر میرے خلاف نعرے اور شیطانی نعروں کا یہ مددگار بنتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم کم سے کم اپنے رب کے مددگار بنو، رب کے دین کے مددگار بنو، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے مخالف چلو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا